اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم سيد النساء أهل الجنة فاطمة رضي الله تعالى عنها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم سيد أسباط أهل الجنة الحسن والحسين رضي الله تعالى عنهما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا مدينة العلم وعلي بابها. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. معزز سامعین کرام، حاضرین جمعہ، محترم بزرگ اور دوستو، یہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں اور آپ کو جو ہے اسلام گھر میں پیدا کیا، دین کے گھر میں پیدا کیا. یہ اللہ کا بہت ہی لاکھ لاکھ شکر ہے. محترم بزرگ اور دوستو، آج جو ہے ایک محرم ہے اور اسلامی نیا سال جو ہے مسلمانوں کے لیے جو نیا سال ہے وہ ایک محرم سے مہینہ شروع ہوتا ہے. ہمارا جو نیا سال ہے وہ ایک محرم سے نیا سال منایا جاتا ہے. وہ الگ بات ہے کہ ہر انسان جو ہے جنوری کو مناتی ہے، 1 جنوری کو. لیکن عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آج 27 تاریخ انگریزی تاریخ ہے اور ہمارا نیا سال جو ہے وہ 1 محرم ہے، یعنی محرم سے مہینہ شروع ہوتا ہے. محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الاخر، جمادی الاول، جمادی الاخر. تو اس طرح سے جو ہے محترم بزرگ اور دوستو، یہ اللہ کا کرم ہے کہ آج جمعہ بھی ہے اور اللہ تبارک تعالیٰ جو ہے یہ جمعہ بہت ہی برکت والا دن ہے. تمام دنوں کا سردار جمعہ ہے اور جمعے کے اندر جو ہے بہت ہی اللہ تبارک تعالیٰ اس کی خاصیت بتائے. جمعہ کے دن جو ہے حضرت آدم علیہ السلام کو جو ہے پیدا کیا گیا. جمعہ کے دن جو ہے بہت ایسے باتیں ہیں کہ جمعہ کے دن ہوئے اور یہاں تک کہ اللہ کے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتی ہے کہ یہ جمعہ کے دن جو ہے قیامت آئے گی. 10 تاریخ جو ہے محرم کی 10 تاریخ اور جمعہ کا دن ہوگا، اسی دن قیامت آئے گی. یہ کسی عالم کو یا کسی سائنس والے کو معلوم نہیں کہ قیامت کب آئے گی، لیکن اتنا ضرور معلوم ہے کہ جو ہے محرم کی 10ویں تاریخ ہوگی اور جو جمعہ کا دن ہوگا. تو محترم بزرگ اور دوستو، عرض کرنے کا مقصد یہ کہ یہ محرم کا مہینہ آتا ہے تو ہر علماء کرام جو ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کو یاد کر کے اور
فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کو یاد کرتے ایک محرم کو جو ہے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے۔ محترم بزرگوں اور دوستو، کتابوں کے اندر آتے کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بہت بڑے صحابی ہے اور بہت بڑے جو ہے خلیفہ ہے، یہاں تک کہ اللہ کے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سسر مبارک ہے۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ مہینہ بھی جو ہے بہت ہی مقدس مہینہ ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ پارہ نمبر 10 کے اندر ارشاد فرماتے کہ ان عدت الشہور عند اللہ اثنا عشر شہرا اربعۃ حرم، پوری آیت 10 مبارک کے اندر یہ مہینے 12 مہینہ بنایا، ان میں سے 4 مہینہ جو ہے وہ حرمت والے بنائے، یعنی احترام والا مہینہ ہے، عزت والا مہینہ ہے۔ اربعۃ حرم، اربع مطلب 4 ہوتے ہیں کہ اربعۃ حرم، یہ 4 مہینہ جو ہے میں نے بہت ہی عزت والا مہینہ بنایا، بہت ہی برکت والا مہینہ بنایا، بہت ہی احترام والا مہینہ بنایا۔ اس مہینے یہ 4 مہینوں میں سے جو ہے یہ محرم الحرام کا مہینہ بھی آتا ہے، جیسے رمضان المبارک کا مہینہ ہے۔ تو محترم بزرگوں اور دوستو، یہ محرم الحرام کا مہینہ جو ہے بہت ہی افضل مہینہ ہے، بہت ہی بابرکت مہینہ ہے۔ اس مہینے کے اندر علماء کرام فرماتے ہیں کہ اس مہینے کے اندر بہت نبیوں کو تاج پہنایا گیا، بہت ہی نبیوں کو جو نبوت دی گئی، اور اس مہینے کے اندر ہمارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے بہت ہی تحفہ دیے گئے، بہت ہی تحفہ دیے گئے۔ تو محترم بزرگوں اور دوستو، عرض کرنے کا مقصد یہ کہ محرم الحرام کا مہینہ جب آتا ہے تو تمام علماء کرام جو ہے مسجدوں کے اندر، خانقاہوں کے اندر جو ہے، جلسہ کے اندر جو ہے، ہر عالم جو ہے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کو یاد کرتے، اور جب تک یہ دنیا قائم رہے گی، جب تک یہ دنیا رہے گی، قسم اس ذات پاک کی کہ ہمارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کی شہادت کو یاد کیا جائے گا۔ جو جوان بیٹے کی میت پر نہ رویا وہ اسے، جس نے سب کچھ کھو کے پھر بھی کچھ نہ کھویا وہ اسے، جو دیکھتی آگ کے شعلوں پہ سویا وہ اسے، جس نے اپنے خون سے دنیا کو دھویا وہ اسے، جس نے اپنے خون سے دنیا کو دھویا وہ اسے۔ تو محترم بزرگوں اور دوستو، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے بہت ہی جو ہے احترام والے صحابی ہے۔ ہمارے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے کتابوں کی طرح آتی ہے کہ ہمارے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے خود جو ہے گھٹی دیے اور خود جو اس کے کانوں میں اذان پڑے، اور ہمارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے خود جو ہے اس کی تربیت دیے۔ ابھی میں نے آپ حضرات کے سامنے میں جو حدیث پڑھی اس کا ترجمہ یہ سید الشباب الجنہ الحسن والحسین، کہ تمام جنتی نوجوانوں کے سردار جو بنیں گے وہ حضرت حسن حسین بنیں گے، تمام جنتی نوجوانوں کے سردار۔ یہ کودنے اور کھیلنے والے جوانوں کا نہیں بلکہ تمام جنتی نوجوانوں کے سردار حسن حسین بنیں گے۔ اور ماں جو ہے سید الشباب الجنہ، سید النساء الجنہ الحسن، سید النساء الجنہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ تمام جنتی عورتوں کے سردارن بنے گی، تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنے گی، یعنی ہمارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا داماد ہے، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کا ابا ہے۔ محترم بزرگوں اور دوستو، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ابا جو ہے شیر خدا ہے، تمام ولیوں کا سردار ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ابھی میں نے آپ حضرات کے سامنے میں ایک حدیث پڑھی کہ انا مدینہ العلم وعلی بابها، کہ میں علم کا شہر ہوں اور میرا دروازہ علی ہے، یعنی جس کو علم سیکھنا ہے تو جو ہے حضرت علی کے پاس جانا پڑے گا، اس کے دروازے کے پاس جانا پڑے گا، حضرت علی کا احترام کرنا پڑے گا۔ تو محترم بزرگوں اور دوست، عرض کرنے کا مقصد یہ کہ اللہ کے لاڈلے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لخت جگر اور نور نظر حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پھول ہے، لخت جگر ہے، نور
نور نظر ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے دونوں بولے، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے تمام جنتی عورتوں کے سردار ہیں۔ کتابوں کے اندر آتے یہ سردیوں کی لمبی لمبی راتیں ہوتی تھی اور تمام دنیا آرام سے ہوتی تھی، مگر سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لخت جگر اور نور نظر حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے صاحبزادے کو سلا کر، یعنی حسن حسین کو سلا کر، دونوں معصوم بچے کو سلا کر، دونوں جو ہے جنت کے پھول کو سلا کر، جنتی نوجوانوں کو سلا کر، اور اللہ کے بارگاہ میں سجدہ ریزہ ہو جاتی تھی اور سجدے کے اندر عرض کرتی تھی، اے اللہ پاک تیری رات ختم ہو گئی ہے، اے اللہ پاک تیری رات ختم ہو گئی ہے، تو ایک ایسی لمبی رات بنا دے کہ فاطمہ دل کھول کر عبادت کر لے، کہ فاطمہ دل کھول کر عبادت کر لے۔ محترم بزرگوں دوستو، آج ہمارے اندر جو ہے 5 وقت کی نماز جو ہے ہمارے اندر نہیں ہے، لیکن فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا عرض کرتی ہے، اور سردیوں کی لمبی راتیں ہوتی ہے، کتابوں کے اندر آتے علماء کرام کتابوں کے اندر لکھے کہ سردیوں کی لمبی لمبی راتیں ہوتی تھی اور تمام کی تمام دنیا جو ہے آرام سے ہوتی تھی، مگر سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لخت جگر اور نور نظر سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے اپنے صاحبزادے کو سلا کر اور اللہ کے بارگاہ میں ریزہ ہو جاتی تھی اور یہ عرض کرتی تھی کہ اے اللہ پاک تو نے کیسی چھوٹی چھوٹی راتیں بنا دی ہے، اے اللہ پاک تو نے کیسی چھوٹی چھوٹی راتیں بنا دی ہے، تیری رات ختم ہو جاتی ہے لیکن میرا ایک پہلا سجدہ ختم نہیں ہو رہا ہے، تو ایک ایسی لمبی رات بنا دے کہ فاطمہ دل کھول کر عبادت کر لے۔ محترم بزرگوں اور دوستو، وہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ حضرت حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بہت ہی اونچا مقام ہے، بہت ہی اونچا مقام ہے، بہت ہی لمبی تفصیل ہے، کتابوں کی طرح آتے کہ ایک مرتبہ جو ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے ایک جگہ بچے کے پاس کھیل رہے تھے، ادھر سے ہمارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے اور ایک بچے کے پاس کھیل رہے تھے اور سارے بچے تھے، تو ایک بچے کے پاس کھیل رہے تھے، دیکھیں گے وہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کو جو ہے اس کو ہنسا رہے، یعنی کھیلتے کھیلتے ہنسا رہے۔ محترم بزرگوں اور دوستو، کتابوں کی طرح آتے کہ ہمارے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل علیہ السلام آتے اور عرض کرتے کہ اے اللہ کے لاڈلے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بچہ جنتی ہے، یہ بچہ جو ہے جنتی ہے، کیونکہ اللہ تبارک تعالیٰ کا فیصلہ ہے کہ جس نے حسین کو خوش کر دیتا ہے اس کو میں جنتی بنا دیتا ہوں۔ یہ حسین کو ہنسا رہا ہے، کھیلتے کھیلتے ہنسا رہا ہے، یہ جنتی ہے اور اللہ تبارک تعالیٰ اس کو جنت کی بشارت دی ہے۔ ہمارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ادھر سے گزر رہے تھے اور وہ بچہ جو بچہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کھیل رہے تھے اور اس بچے کو جو ہے گود میں اٹھا کے اس کو چومتے، اس کے گال کو بوسہ دیتے، اس کی پیشانی کو بوسہ دیتے، اور جو ہے سارے صحابی بھی وہاں پہ، بہت سارے صحابی ہے اور چھوٹے چھوٹے بچے کھیل رہے۔ محترم دوستو، اس کو وہ بوسہ دے کر کے اور ہمارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو آگے نکل جاتے ہیں، کتابوں کی طرح آتے کہ صحابہ اکرام آتے اور عرض کرتے کہ ابھی انت و امی، میرے ماں باپ آپ کے اوپر قربان ہو جائے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بچے کو آپ کیوں چومیں؟ اور بھی بچے بہت تھے لیکن آپ جو ہے ایک بچے کو چوم کر کے اور آگے بڑھ گئے۔ محترم دوستو، ہمارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے مسکراتے اور عرض کرتے کہ لا حاضری، مجھے معلوم نہیں ہے یہ کس کا بچہ ہے، یہ کس کا بچہ ہے، مجھے معلوم نہیں ہے، لیکن میں اس کو چوما اور چوموں گا، اس سے محبت کیا اور محبت کروں گا، اس سے بوسہ دیا اور بوسہ دوں گا، اس کو گود میں اٹھایا میں اس کی اور گود میں اٹھاؤں گا۔ محترم دوستو، لیکن صحابہ کرام عرض کرتے کہ اللہ کے لاڈلے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بتا دیجئے کہ اس بچے سے جو ہے آپ اتنی محبت کیسے کیے، اور سارے بچے تھے۔ تو ہمارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عرض کرتی ہے کہ کل جبریل علیہ السلام آئے تھے اور عرض کیے تھے، جس کو جو ہے جنت کی بشارت دیے تھے اور عرض کیے تھے کہ اے اللہ کے لاڈلے پیغمبر یہ بچہ جنتی ہے، کیونکہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ معصوم بچے اور اس بچے کو جو ہے کھیلتے کھیلتے جو ہے ہنسا دیے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کو جو ہے یہ بات بہت پسند آ گئی۔ محترم دوستو، حضرت جبریل علیہ السلام عرض کرتی ہے کہ اس کو جو ہے اللہ تبارک تعالیٰ جنتی بنا دیے۔ عرض کرنے کا مقصد یہ کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے اس کا مقام بہت ہی اونچا ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو ہے
درجہ جو ہے بہت ہی اونچا ہے. کتابوں کی طرح آتی ہے کہ ہمارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ایک مرتبہ نماز پڑھ رہے تھے اور 2-2.5 سال کی عمر تھی. ہمارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کندھے کی اوپر جا کر بیٹھ جاتے ہیں. ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے کی اوپر بیٹھ جاتے ہیں. ادھر سے جبریل علیہ السلام آتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ اللہ کے لاڈلے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کو یہ منظور ہے کہ آپ کا سجدہ لمبا ہو سکتا ہے, لیکن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے آپ اپنی گردن سے جو ہے نیچے مت اتاریے. آپ اپنی گردن سے جو ہے, آپ اپنے کندھے سے جو ہے نیچے مت اتاریے. کتابوں کی طرح آتے ہیں کہ جو ہے 70-72 مرتبہ جو ہے سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی الاعلیٰ فرما رہے, لیکن اللہ تبارک تعالیٰ کا حکم ہے کہ اللہ کے لاڈلے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ کوئی عام بچہ نہیں بیٹھا ہوا آپ کی گردن کے اوپر, یہ کوئی معمولی بچہ نہیں ہے بلکہ آپ کا نواسا ہے اور یہ تمام جنتی نوجوانوں کے سردار بیٹھا ہوا ہے. محترم بزرگ دوستوں, کتابوں کی طرح آتے ہیں کہ لاکھوں صحابی جو ہے ہمارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے. ایک صحابی جس کا نام عبداللہ ہے, 15-16 سال کی عمر تھی, وہ دل میں سوچے کہ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اتنی لمبا سجدہ کر رہے, اتنے لمبا سجدہ کرے, کیا معلوم ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی تکلیف تو نہیں ہو گئی. وہ جو ہے بالکل پیچھے تھے, وہاں سے جو ہے سجدے سے اٹھا کر کے اور دیکھتے کیا ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ جو ہے کندھے کے اوپر بیٹھے ہوئے. محترم بزرگ دوستو, وہ جو ہے اپنی گردن کو نیچے کر لیتے اور دل میں سوچتے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹھ مبارک کے اوپر بیٹھے ہوئے. محترم بزرگ دوست, عرض کرنے کا مقصد یہ کہ بہت دیر ہو جاتی ہے, پھر جو ہے سلام پھیرنے کے بعد ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم عرض کرتے ہیں کہ آپ کو معلوم ہے اتنا لمبا سجدہ کیوں کیا. محترم بزرگ دوستو, لاکھوں صحابی تھے, فرماتے کہ مجھے معلوم نہیں ہے کہ آپ اتنا لمبا سجدہ کیوں کیے, کیونکہ جب سجدے میں جاتے تو انسان جو آگے والے انسان کو نہیں دیکھ سکتے, تو صحابہ کرام عرض کرتے ہیں کہ جو ہے مجھے معلوم نہیں ہے کہ آپ اتنا لمبا سجدہ کیوں کیے, لیکن اللہ کے لاڈلے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر قربان جائیے. ہمارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عرض کرتے ہیں کہ اگر جو میں لمبا سجدہ کیا, اگر تجھے معلوم کرنا ہے تو وہ پیچھے صف کے اندر عبداللہ بیٹھا ہوا ہے, اسے پوچھ لو کہ سجدہ لمبا کیوں کیا. اندازہ لگائیے محترم بزرگ دوستو کہ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو سجدے کی حالت میں اور عرض کر رہے کہ اگر معلوم کرنا ہو تو عبداللہ سے پوچھو کہ میں لمبا سجدہ کیوں کیا. عرض کرنے کا مقصد یہ کہ تمام علماء کرام کی رائے ہمارے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے آگے سے بھی دکھتا تھا اور پیچھے سے بھی دکھتا تھا. ہمارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے جب اپنی گردن کو اٹھاتے تو عرض سے آدم تک دکھتا ہے. محترم بزرگ اور دوست, عرض کرنے کا مقصد یہ کہ ہمارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب راستے میں چلتے تھے, اندھیرے راستے میں چلتے تھے, تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین عرض کرتے کہ راستہ اس طرح سے روشنی ہو جاتی تھی کہ مجھے جو ہے دیوار کے اندر جو ہے باریک باریک جو کنکر ہوتے تھے وہ بھی نظر آتے تھے. اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا عرض کرتی ہے کہ یہ سورج کے اندر کیا کمال ہے, یہ سورج کے اندر کیا کمال ہے, یہ سورج تو اس وقت نکلتا ہے جب صبح پہلے ہو جاتی ہے, یہ سورج جو ہے اس وقت نکلتا ہے, یہ صبح پہلے ہو جاتی ہے, اور میرا گھر کا سورج ہے, میرا گھر کا وہ سورج ہے, میرا گھر کا وہ محبوب ہے کہ جب اندھیری رات کے اندر عشاء کے وقت آتی ہے تو ایسی روشنی ہو جاتی ہے کہ میں سوئی کے سوراخ کے اندر جو ہے دھاگے کو پاس کر دیتی ہوں, سوئی کے سوراخ کے اندر جو ہے دھاگے کو پاس کر دیتی ہوں. اتنی روشنی ہوتی ہے ہمارے گھروں کے اندر. تو محترم بزرگ اور دوست, عرض کرنے کا مقصد یہ کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تفصیل جو ہے انشاءاللہ آئندہ میں کے بتائیں گے, بہت لمبا تفصیل ہے. عرض کرنے کا مقصد یہ کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے تو شہید ہوئے. محترم بزرگ اور دوست, وہ بھی نماز کی حالت میں شہید ہوئے, وہ بھی جو ہے نماز کی حالت میں شہید ہوئے. انشاءاللہ آئندہ جمعے کے اندر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بارے میں بتائیں گے. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو ہے درجہ بتائیں گے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا درجہ اللہ تبارک تعالیٰ کیا رکھا ہے. محترم بزرگ اور دوستو, جو حسین کا ہوگا اللہ تبارک تعالیٰ کے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو حسین کا ہے وہ میرا ہے, اور جو حسین کا نہیں ہے وہ میرا نہیں ہے. محترم بزرگ اور دوستو, اور ایک حدیث میں آتے کہ فاطمہ بدعۃ منی, کہ جو فاطمہ سے محبت کرے گا وہ مجھ سے محبت کرے گا, اور جو فاطمہ سے عداوت رکھیں گے, دشمنی رکھیں
وہ اللہ سے دشمنی رکھیں گے. تو محترم بزرگ اور دوست، عرض کرنے کا مقصد یہ کہ بیٹا جو ہے تمام جنتی نوجوانوں کے سردار، اور باپ جو ہے تمام ولیوں کے سردار، اور ماں جو ہے تمام جنتی عورتوں کے سردار، اور نانا جو ہے تمام جو ہے انسانوں کے سردار، تمام فرشتوں کے سردار، تمام نبیوں کے سردار، تمام انبیاء کے سردار، تمام انبیاء کا امام، یعنی اللہ کے بعد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ ہے. تو محترم بزرگ اور دوست، عرض کرنے کا مقصد یہ کہ آئندہ جمعے کے اندر جو ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ بتائیں گے. ہمیں اور آپ کو جو ہے 5 وقت کی نماز جو ہے پابند سے پڑھنے کی توفیق کو وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ الحمد لله الذي جعل يوم الجمعة سيد الأيام، ولا نعبد ولا نستعين إلا إياه، وهو الذي فرض صلاة الجمعة فصل إلى ذكر الله. والصلاة على محمد سيد الأنام وعلى آله وأصحابه الكرام، خصوصا على أفضل البشر بعد الأنبياء بالتعقيب أمير المؤمنين أبي بكر الصديق، وعلى الناطق بالصدق والصواب أمير المؤمنين والخطاب، وعلى باب الحياء والإيقان أمير المؤمنين عثمان بن عفان، وعلى غالب كل غالب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، وعلى إمامين سعيدين شهيدين أبي محمد الحسن وأبي عبد الله الحسين، وعلى أمهما سيد النساء فاطمة الزهراء، وعلى أبي شريفين المهاجر الناس الحمزة والعباس، وعلى ستة الباقية من العشرة المبشرة وسائر الصحابة والتابعين رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم، ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد بعدد ما صلى وصام، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد بعدد من قام وقام، وصل على جميع الأنبياء والمرسلين، وعلى كل ملائكتك المقربين، وعلى عباد الله الصالحين برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله، إن
البغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وعز وجل وذم وهم وأكبر. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله